أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ما شاء الله سبحان الله فبأي والله أكبر ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن
اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ إن شانئك هو صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نام خطابت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں بہت عزت عطا فرمائی. ویسے بھی ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے لیکن اس پھول کی بھی خوشبو اپنی ہے. ہر دل عزیز خطیب بلکہ خطابت کی دنیا میں محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا محمد صفدر رضا نوری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں. خطاب ذیشان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں تاکہ علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ ان احباب نے خطاب سماعت کرنا ہے اور ہم نے خطاب کرنا ہے, یعنی کہ تسا نے سننے تے علامہ صاحب نے سنانا ہے. پوری محبت دے نال نعرے تکبیر آواز آنی چاہیے. نعرے تکبیر اللہ آپ کو سلام کر رکھے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. آلہ ہے کون کون عالی ہے کون گلباز بھائی آلہ ہے کون عالی ہے کون جناب سیدہ زہرا کے دردا. سوالی ہے کون نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا یہ چہرے بتائیں گے. حلالی ہے کون ہاتھ اٹھا. نعرہ حیدری آستانہ علی پر شریف. حسنت جمیع خصالہ. حضرات
شیخ سعدی شیرازی نے 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، بہت روئے، نہ آنکھ لگے نہ مصرع آئے، نہ آنکھ لگے نہ مصرع آئے، تو پھر جو چند لمحوں کے لیے آپ کی ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ آقا تشریف لاتے ہیں، سعدی کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ بابا میں نے 3 مصرے لکھے، بیٹا سنا دو۔ لسانی سونڈ والا کمال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی، آقا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، بیٹا سنا دو۔ بابا بلغ اللبابی کمال ہی کشفت تجابی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ آقا 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع نہیں آیا، نہیں آیا۔ اب چوتھا مصرع نہ میرا لکھا ہے، نہ میرے باپ دادا نے لکھا، نہ کسی نبی نے لکھا، نہ کسی مفسر نے لکھا، نہ کسی مفکر نے لکھا، نہ محدث نے لکھا، بلکہ چوتھا مصرع خود زہرا کے پاپا نے عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شادی یوں کیوں نہیں نہ کہتے صلو علیہ وآلہ۔ ارے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، یہ چوتھا مصرع زہرا کے پاپا نے عطا کیا ہے۔ میں 3 مصرے سعدی شیرازی کے آپ کو دے رہا ہوں۔ چوتھا مصرع آپ نے ہاتھ اٹھا کر بولا ہے جو میرے آقا نے دیا ہے۔ سعدی شیرازی کے 3 مصرے بلغ اللبابی کمال ہی کشفت تجابی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ اب دیکھتا ہوں وہ کون سا خوش قسمت ہاتھ ہے جو بلند ہوتا ہے، کون سا بد قسمت وہ ہاتھ ہے جو نیچے رہ جائے گا، کیونکہ لجپال پلیت توڑ دے گئی۔ حضور شاہ لسانی کی درگاہ میں آنے والوں، آپ کا ہاتھ لجپال کے ہاتھ میں ہے، تو لجپال پلیت توڑ دے گئی، جب پر لمبا وہ نچوڑ دے گئی۔ چوتھا مصرے کا استقبال کرنا ہے۔ بلغ اللبابی کمال ہی کشفت تجابی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ میرے نبی فرمایا سعدی یوں کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آخری شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ارے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، ارے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں۔ اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں۔ 2 جملے میں نے کہہ دیے، تیسرے جملے کے بعد چوتھا جملہ دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر استقبال کریے گا۔ ارے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں۔ ارے جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے، ہاں ہاں، ارے جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے خدا کے سوا
جسے نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ تو میں نعرہ بلند کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا، تو اس کے بعد قبلہ عابد خیال صاحب کو دعوت دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو 1 اکتوبر اور 2 اکتوبر کو آستانہ عالیہ دربار عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف ضلع ناروال پاکستان میں انعقاد پذیر ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کی صدارت حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیراز اکثر نقش لاسان مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ مرکزی سجادہ نشین کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو میں الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات میں ایک بات کہی، اور اس کتاب میں سوال و جواب کی نشست تھی، تو آپ نے فرمایا، سوال کرنے والے نے عرض کی کہ حضور یہ جو عرس ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، اس میں کوئی خاص بات کیا ویسے نہیں دوسرے دنوں میں بندہ جا سکتا پورا سال؟ وہ کہتا ہے میں مخالفت نہیں کر رہا جانے کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص اسی دن جانا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے، اب آپ مرکزی سجادہ نشین کو ذہن میں رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ویسے بھی پورا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، مگر وہ خاص دن جس دن ولی دنیا سے جاتا ہے وہ دن خاص ہوتا ہے، اور دوسرے ایام کی نسبت ان دنوں میں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش براہ راست ہوتی، اور 100% ولی کامل کی اس رخصتی کے دن کی وجہ سے اللہ رب العزت دعائیں 100% قبول فرمائے۔ تو گرامی قدر یہ جو 1 اور 2 اکتوبر ہے، یہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو کہ یہی تاریخ تھی، اور 1939 قبلہ 1 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور 2 اکتوبر کو حضور سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی لحد میں اترے۔ تو یہ جو 2 دن ہیں یہ ہے وہ مرکز، اور اس کی صدارت کرنے والے کو مرکزی سجادہ نشین۔ ٹھیک ہے، اب آپ اگر کوئی بات ہے تو ذرا پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ گرامی قدر یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے سے چاروں جو سلاسل ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ،
چشتیہ اور قادریہ، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں قادری ہو جاؤں، دل میں خیال آتا ہے کہ میں قادری ہونا چاہتا ہوں، کوئی چاہتا ہے میں چشتی ہو جاؤں، کسی کے ذہن میں سہروردی ہونا چاہتا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے میں نقشبندی ہونا چاہتا ہوں، تو یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے کہ حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ کو لاسانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر محمد چوراہی آستانہ علیہ چورا شریف، وہ آستانہ تھا جہاں سے چاروں سلاسل کا فیض دیا جاتا تھا، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ جب آپ پہنچے تو آپ نے آپ کے بارے میں کہا تیل بھی آپ کا اپنا ہے، چراغ بھی آپ کا اپنا ہے، میں تو بس اس کو جلا رہا۔ سبحان اللہ بولو نا یار۔ تو یہ ہے کہ ہم لاسانی کیوں کہتے ہیں، لاسانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے اس کا کوئی اور شانی نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ یہاں جو چورا شریف کا فیض جس کی اجازت حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد چوراہی نے دی ہے، اور وہ اس آستانے سے فیض مل رہا ہے۔ اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ، کیا کہنا، اس گھر کو علی کی نسبت اور اس گھر کو حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت اور حضرت مجدد پاک مجدد الثانی کی نسبت بھی حاصل ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے تھے جو میں نے عرس کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور عرس آپ کو پتا یہ عروس سے نکلا، اور عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور دلہن کا نکاح ہوتا ہے، اس کو دولہے کے ساتھ باراتیوں روانہ کر دیا جاتا، ڈولی میں بٹھایا جاتا، پھر گھر میں سیج سجتی۔ یہی معاملہ ولی کامل کا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا دولہا مدینے کا تاجدار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو گے آواز زیادہ آئے، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا۔ اور جس کی دو بوند ہیں، جس کی دو بوند ہیں، سمندر دریا، اس میں سے دو قطرے نکال لیے جائیں تو اسے بوند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف دریا ہے، اچھا جب یہ نیا آیا تھا نا یہ ڈرون، تو جب اڑتا تھا لوگ سارے ایسے دیکھ لیتے فوری طور پہ کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی۔ ابھی بھی کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، حالانکہ یہ تو اب بڑا بہت پرانا ہو گیا، جیسے اڑا ہے آپ سب نے ادھر مرشد کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھو، کون سی کوئی نئی چیز ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جس کی دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہتے ہیں، اور جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور یہ کوثر جو ہے یہ نام سیدہ کا ہے، آب کوثر،
کوثر کا پانی جب کسی لفظ کے نیچے زیر لگ جائے تو وہ کا کے کی کا معنی دیتی ایسے ہی حضرت تو آب کوثر پتہ چل گیا کوثر کا پانی یہ کون کوثر ہے جس کا پانی ہے تو وہ ہے سیدہ کائنات اور جنت میں ایک چشمہ ہے جو ملکیت ہے مولا علی کی اس کو سلسبیل کہتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جس کی ایک بوند سمجھ میں نہیں آ سکتی ارے جس کی ایک بوند جو کوثر علی کی صورت میں ہے جو سیدہ اور علی کی صورت میں ہے جب وہ بوند کی مانند ہیں تو پھر جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل اب اٹھاؤ ہاتھ ہے وہ رحمت کا دریا عجیب کیونکہ یہ محفل میلاد کے مہینے میں ربیع النور کے سوشل میڈیا بڑے لوگ عجیب و غریب سوال اور عجیب و غریب باتیں کبھی نورانیت پہ جھگڑا کبھی بشر کہہ کے پکار اور زور دینا نہیں ہے ابھی حضرت فرما رہے تھے کوئی کہتا ہے بڑے بھائی کوئی ہم جیسے کوئی اور ہم اہل سنت کیا کہیں کبھی حضور کے میلاد کا کبھی معراج کا تذکرہ کبھی چہرے کی بات کبھی حسن و جمال کے تذکرے کبھی معجزات کی بات جتنی باتیں کر رہے ہم تنقید کرنے والے جو وہ کر لیں اور شان بیان کرنے والے وہ شان بیان کریں مگر یہ صرف اپنے ظرف کے مطابق اپنے علم کے مطابق لوگ بات کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ میں چھوٹا ممبر نہیں یہاں کی بات بڑی بات ہوتی میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا یہ آستانے پہ حرف آئے کہ عابد خیال ادھر یہ کہہ گیا سنو پوری دنیا میں میری بات جاری ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے اپنے ظرف کے مطابق کوئی میلاد منا رہا ہے کوئی نور کہہ رہا ہے کوئی معراج کوئی میلاد کوئی شان مصطفیٰ کوئی معجزات مصطفیٰ کوئی حسن مصطفیٰ کوئی خلق مصطفیٰ باتیں اپنے ظرف کے مطابق کر رہا ہے مگر یہ ساری شان مصطفیٰ ہیں علماء بیٹھے ہوئے میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے یہ شان مصطفیٰ ہیں ایک ہے حقیقت مصطفیٰ ایک ہے حقیقت مصطفیٰ شانیں جس نے جو پڑھی اس نے بیان کر دی جو کہیں بیان کر دی مگر حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ حضرت ابوبکر صدیق جانتے ہیں اور نہ ہی حضرت جبریل جانتے ہیں تو خدا جانے یا پھر خدا کا مصطفیٰ عابد خیال ہمیں دلیل چاہیے سنو دلیل بخاری شریف تو آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی تو ہوگی اس میں حضرت جبریل کا جو قد ہے وہ لکھا گیا حضرت بیٹھے ہوئے فرش پہ کھڑے ہوتے تھے سر آسمان پہ پہنچتا یہ جبریل کا قد ہے 300 پر ایک طرف اور 300 پر دوسری طرف کتنے پر ہو 600 پر ہو یہ ڈھانپ لیتا سارے بھی نہیں کھولتا زمین ڈھانپ لیتا یہ وہ ہے جو شب معراج میں آخری جملہ حقیقت مصطفیٰ پہ دے کے ثنا خان کو دعوت دے یہ وہ ہے جو شب معراج اتنی بڑی شخصیت یہ
یہ سمٹ کے آیا سبحان سبحان عبد یہ سمٹ کے آیا کیسے آیا پھر کہاں آیا راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے سجنا دے بوہے اتے کنج جانا چاہیے جبریل دسے آئے تلیاں نو چم کے سوہنے دے دوارے اتے انج جانا چاہیے سمٹ کیا کبھی یہ حسن حسین کا درزی بن کے آ جاتا کپڑے لے کے درزی بن کے اور یہ نہیں کہتا میں جبریل آواز آئی کون میں حسن حسین کا درزی ہوں کبھی یہ کھانا لینے کے لیے قرآن بھی اٹھا کے آپ دیکھ سکتے کبھی یہ مسکین بن کے آتا کبھی بھوکا بن کے آتا خیرات لینے کے لیے 3 دن مسلسل آتا رہے سیدہ کائنات اس مسکین کو خیرات دیتی رہی ہے کیونکہ یہ خود روح کبھی یہ عربی بن کے آیا ایک دن اس نے رب سے کہا مالک آج میں آیا قلبی کی شکل اختیار کر کے جانا چاہتا آیا قلبی کی صورت اختیار کر کے جانا چاہتا ہوں رب نے اجازت دے دی جاؤ اچھا اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر کی صورت اختیار کر کے جانا چاہتا ہوں اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں مولا علی کی صورت اختیار کر کے جانا چاہتا ہوں جی حضرت کیوں سوال تو ہوتا ہے نا یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی ہو اب مجھے مائک دیا گیا ہے تو اس لیے دیا گیا ہے کہ میں محفلوں میں نخاوت کرتا ہوں ورنہ ادھر سے کسی کو کیوں نہیں گلیا یار ہم تو چل کوئی تو وجہ ہوتی قبلہ کا خطاب ہونا مفتی علم جان نعت خان کو آواز ملی حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی اذان پہ اور بھی تو صاحب تھے دیتے بھی رہے بعد میں اذان مگر بلال کی کیوں کیونکہ پورے عرب میں جتنی بلند آواز بلال کی تھی کسی اور کی نہیں حضرت عمر فاروق کو کیوں تلوار دے کے باہر کھڑا کیا گیا حضرت عثمان غنی کو کیوں مکے کے بڑے بڑے قبیلے ابو جہل کا قبیلہ امیہ کا قبیلہ عتبہ شیبہ ان کے پاس بندے بھی زیادہ تھے لڑائی کرنے کے لیے اور دبدبہ بھی ان کا تھا اور لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے مگر پورے عرب میں یہ قبیلے بھی کسی سے ڈرتے تھے تو وہ ایک تھا جسے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی اب نقطہ یہ تھا کہ داعیہ قلبی سے ہی کیوں کہا گیا حضرت جبریل نے ان کا ہی کیوں کہا میں جانا چاہتا ہوں اب ذرا مقام مصطفیٰ پہ غور کیجئے گا اگر میں بتا دوں کہ یہ کیوں کہتا تھا میں داعیہ قلبی کی صورت اختیار کر کے جانا چاہتا ہوں اور جاتا رہا ہے ایک بار نہیں کئی بار آیا میرا جملہ سن کے ہاتھ نیچے نہ رکھنا اس نے دوسرے صحابہ کا روپ کیوں نہیں اختیار کیا کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا عابد خیال تو بتا کیوں نہیں کیا اب تیری مرضی ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا داعیہ وہ تھا جب حضور مسجد سے باہر آتے تو حضور کے نالین لے کے جو کھڑا ہوتا تھا وہ یہ صحابی اور جب اس نے جانا ہوتا نا کہ آج میں جانا چاہتا ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے داعیہ یا کبھی کسی شہر میں چلا جاتا کسی کام کے سلسلے میں اور آ کے بتا دیتا کہ حضور کل اگر مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں آپس کی بات ہے اب پتہ تو حضور کو بھی تھا کہ آج جبریل کرنا کیا چاہتا اور جا کے نالین رکھتا جبریل حضور دیکھتے یا جبریل مسکراتے یا حضور مسکراتے اچھا یہ میں پڑھ رہا ہوں ساری چیزیں اب اس نے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری شانیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں گھر میں لڑ رہے ہیں لوگ کتنے ملال تھے آپ صرف ابھی یہ دیگ تک پہنچے
کہ اسی لنگر پہ پہنچے ہوئے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آؤ یہ سارا کچھ ایک طرف حقیقت مصطفیٰ سنو. اور آخری جملہ دے رہا ہوں. ایک دن یہ جبریل نے کہہ دیا، بخاری میں آپ کا قد کاٹ میں نے بتا دیا. اس نے رب سے کہا مالک آج مجھے تو اجازت دے، میں آپ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آج حقیقت میں جانا چاہتا ہوں. جو چاہتا ہے میں بات مکمل کروں وہ ہاتھ اٹھا لے. اللہ 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 25 سال ہو گئے زور لگاتے ہو تو شیر یہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، کرتے آ رہے، مگر اب ذرا ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو تبدیل ہو جانا چاہیے. اب 40 سے اوپر ہو گئے تو وہ اس سے بھی کہی. ہاں چلو سبحان اللہ بول دو. اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں. رب نے کہا جا دو. یہ چلا گیا، یہ کھڑا ہو گیا اس پہاڑ پر جس پہاڑ پہ حضور نے کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کیے. پہاڑ پہ قدم ہے، آسمان پر اس کا سر لگا، کھڑا ہو گیا. مالک اجازت. اب حضور تب تھے حتیم میں، خانہ کعبہ اس کے ساتھ حتیم. جو گئے ہیں جن کو پتا ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ بھی سب نے دیکھا ہوگا نا، وہ جہاں میزاب بھی لگا اور وہ ساری جگہ جی وہ حتیم. حضور حتیم میں آرام کر رہے اور حضور نے چادر اوڑھی. اب جبریل ادھر کھڑا تھا، حضور حتیم میں، ادھر اجازت لی، ادھر رب نے کہا محبوب براہ راست ہم کلام. آج جبریل اصل حقیقت میں آنا چاہتا ہے. اے میرا محبوب آج تو بھی جبریل کے سامنے ذرا اصل حقیقت میں آ. اللہ ہم اپنے ظرف اور علم کے مطابق ادھر ہی اڑے ہوئے. ذہن وسیع کرو شان مصطفیٰ پر. سنو جیسے ہی رب کا حکم آیا حضور نے اپنی چادر اتاری. اب کون سی چادر اتری تھی یہ رب جانے یا رب کا مصطفیٰ جانے. جیسے ہی حضور نے اپنی چادر اتاری، اب آپ کی مرضی ہے میرے اس جملے پہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. ادھر حضور چادر اتار کے حتیم میں کھڑے ہو گئے اور ادھر جبریل پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے. تیرے اور میرے رب نے کہا جبریل جا میرا سوہنا تیرا انتظار کر رہا ہے. جبریل کہتے ہیں مالک قدم نہیں اٹھایا جا رہا. کہا کیوں؟ کہا جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا آج وہی نور مجھے حتیم کے اندر نہیں آنے دیتا. اللہ اللہ اب ماننا پڑے گا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. مجھے 2 منٹ صرف اور چاہیے بس بات، کیونکہ اب میرا اپنا جو اندر کا رانجھا ہے میں وہ راضی کرنا چاہتا ہوں. اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ. بزرگ علماء دعا دیتے رہیں، باقی ہاتھ نیچے نہ رہیں، مل کے کہیے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے نوری حیران، بشر تو بشر حیران، کائنات ساری حیران، چاند چمک دیکھ کے حیران، سورج حضور کا جلوہ دیکھ کے حیران. سارے مجبور ہیں زمین و زمان تمہارے لیے
مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، صبح وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی سب اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ارے آؤ سنو پھر سنیے گا، ارے ملک کے کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مکے سے قبل آخری شیر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، مجد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دکھیاں دا آسرائے، دکھیاں دا آسرائے، ماہی مدینے والا، دکھیاں دا آسرائے، ماہی مدینے والا، دکھیاں دا آسرائے، دکھیاں دا آسرائے، ماہی مدینے والا، محبوب کبریائے، ماہی
مدینے والا دکھیاں دا سرائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرا ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا سردار نوریاں دا سدرا تیرے گیا سی سردار نوریاں رہ گیا سی اس تو اگاں گیا ہے ماہی مدینے والا اس تو اگاں گیا ہے ماہی مدینے والا غیراں دے بو ہے خاکی کادے لئی میں جاواں غیراں دے بو ہے خاکی دیندائی بے بہائے ماہی مدینے والا دیندائی بے بہائے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے کونین دی ہر نعمت سرکاری دے در اوتے کونین دی ہر سرکار دے در اوتے کون دی ہر نعمت سرکار دے در اوتے دارین دی ہر دولت دارین دی ہر دولت سرکار دے در اوتے دارین دی ہر دولت سرکار دے در اوتے کونین دی ہر نعمت سرکار
اگلاوا جی لگدا نہیں میرا کر بار نو اگلاوا جی لگدا نہیں میرا کر بار نو اگلاوا میں تے جانا ہر سور میں تے جانا ہر سور میں تے جانا ہر سور سرکاری دے در اوتے دارین بھی ہر دولت سرکاری دے در اوتے کو نین دی ہر نعمت سرکار دے در اوتے اس دنیا میں کی دینا نا یاراں نے کی کرنا اس دنیا نے کی دینا نا یاراں نے کی کرنا نکلے گی تیری حسرت نکلے گی تیری حسرت سرکار دے در اوتے نکلے گی تیری حسرت سرکاری دے در اوتے مرشد دے وسیلے دی برکت ہے اے سب آسی مرشد دے وسیلے دی برکت ہے اے سب آسی مرشد دے وسیلے دی برکت ہے اے سب آسی تینوں جو ملی عزت تینوں جو ملی عزت تینوں جو ملی عزت سرکار دے در اوتے کو دی ہر نعمت سرکار دے در اوتے دارین دی ہر دولت سرکار دے در یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور اودر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اودر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ